السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کا لفظی ترجمہ آیت نمبر 185 سے۔ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ شہر مہینہ، رمضان رمضان کا، الذی وہ ہے جو، انزلہ نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، ہدن ہدایت ہے، للناسی لوگوں کے لیے، وبینات اور واضح نشانیاں ہیں، من الہدا ہدایت کی، والفرقان اور فرقان کی۔ فمن تو جو کوئی، شاہدہ حاضر یا موجود ہو، منکم تم میں سے، الشہرہ اس مہینے میں، فلیصمہ پھر ضرور وہ روزے رکھے اس کے، ومن اور جو کوئی، کانا ہو، مریدن مریض، او یا علی سفرین سفر پر، فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے، من ایامن دنوں سے، اخر دوسرے، یریدو چاہتا ہے، اللہ اللہ، بکم تمہارے لیے، الیسر آسانی، ولا اور نہیں، یریدو چاہتا، بکم ساتھ تمہارے، العسر تنگی، وَلِتُكْمِلُوا اور تاکہ تم مکمل کرو، العدۃ گنتی کو، وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو، اللہ اللہ کی، اعلیٰ اوپر، ما اس کے جو، ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 185 میرے خیال میں ایک ہی کافی ہے، جس میں 5.5 لائنیں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، خلاصہ دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ اس کا۔ یہاں پہ بات پھر رمضان کی ہی چل رہی ہے کہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جو، جس میں نازل ہوا ہے، کیا نازل ہوا ہے؟ قرآن۔ اور قرآن کے بارے میں مزید بات کرتے ہوئے چیز آئی ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں ہیں، ہدایت کی اور فرقان کی۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ جب انسان کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک ترازو قائم ہو جاتا ہے، اس کو فرقان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں فرقان ہے کس میں؟ قرآن میں۔ قرآن پڑھنے کے بعد انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز آتی ہے۔ تو جو کوئی حاضر یا موجود ہو تم میں سے اس مہینے، یعنی کہ رمضان میں، جو بھی تم لوگوں میں سے موجود ہو جو اس مہینے کو پائے، بس ضرور وہ روزے رکھے اس کے، اور جو کوئی ہو مریض یا سفر، تو گنتی پوری کرنا دوسرے دنوں سے دوسرے۔ وہی بات جو پیچھے بات آئی تھی پچھلے لیسن میں، کہ جو مریض ہوگا اور جو سفر میں ہوگا اس کو رخصت ہے، لیکن بعد کے دنوں میں اپنے روزے جو ہے وہ مکمل کرے گا۔ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی، اور نہیں چاہتا تمہارے ساتھ تنگی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بات کی ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اللہ تعالیٰ یہ تمہیں آسانی دے رہے ہیں، تمہارے ساتھ جو ہے وہ تنگی نہیں چاہتے، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی، اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تمہیں، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آسانی کا مقصد کیا ہے؟ کہ تم ایک تو گنتی بھی ایزیلی پوری کر لو اپنے روزوں کی، اس کے بعد تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اوپر اس کے جو اس نے تمہیں ہدایت دی، بڑائی بھی بیان کرنی ہے، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت بھی دی ہے اور تم نے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مقصد ہے انسان کو آسانی دینے کا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس آیت کی تجوید دیکھ لیتے ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔